بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عدنان مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف A to Z ٹی وی۔ ناظرین، 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اسٹیٹ بینک کو پاکستان کا مرکزی بینک تصور کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کا اسٹیٹ بینک اس ملک کے مجموعی مالیاتی نظام اور بینکاری کا مرکزی ریگولیٹر ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت کی جو قومی پالیسی ہے، اس کے مطابق بینکوں کی کارکردگی اور پالیسی کی نگرانی کرتا ہے۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ اسٹیٹ بینک ملک کا مرکزی بینک ہے اور پاکستان کے عوام کی ملکیت ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی ایکٹ 2021، آج کل یہ ایشو بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ اب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی پاکستان کو قرض دینے کی شرائط کے تحت حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو زیادہ خود مختاری دینے جا رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 میں ترامیم تجویز کی گئی ہیں، جس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان زیادہ خود مختار ادارہ بن جائے گا۔ ناظرین، ماہرین معیشت کے مطابق اب مرکزی بینک کسی حکومتی ادارے کو اپنی پالیسی سے متعلق جواب دہ نہیں ہوگا۔ حکومت کے اس فیصلے پر اپوزیشن جماعتوں نے شدید تنقید کی ہے، جن کے مطابق یہ ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ اب اس ایکٹ کے تحت پاکستان معاشی دلدل میں گرے گا، جس کے نتیجے میں ملک و قوم بھاری نقصان اٹھائیں گے، جس پر اپوزیشن والے شدید تنقید کر رہے ہیں۔ ناظرین، جبکہ حکومت کے مطابق اس ایکٹ سے ملکی معیشت گرے گی نہیں بلکہ پروان چڑھے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصلاحات آنے سے سیاستدان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسیوں میں مداخلت نہیں کر پائیں گے۔ ان ترامیم پر 2015 سے کام ہو رہا ہے۔ کام کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں 95 سینٹرل بینکس ہیں۔ ان کے قائد و قوانین جن لاز کے تحت کام کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا گیا تھا اور وہ کہلاتے ہیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس، یعنی کہ جو بیسٹ پریکٹس ہیں دنیا بھر میں سینٹرل بینک کے حوالے سے، وہ ترامیم ایکسیپٹ کر کے رکھ دی گئی ہیں ہمارے سامنے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بیسٹ پریکٹس کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں رہنے والوں کے فائدے میں ہیں۔ ناظرین، اپوزیشن کے الزامات پر گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک بریفنگ میں کہا کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اتنا انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا یا IMF کے ماتحت ہو جائے گا، یہ تاثر درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 کی پوزیشن جو ہیں ان پر تقرریاں حکومت ہی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا تاثر جو یہ دیا جا رہا ہے کہ نیب اور FIA سے نہیں پوچھ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کرمنل ایکٹ ہوگا یا کوئی کرپشن ہوگی، وہاں پر قانونی ادارے تحقیقات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ٹھیک نہ ہو تو اس میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک خود مختاری اور ترمیمی ایکٹ کا معاملہ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ کیا دنیا بھر میں بھی اسٹیٹ بینک آزاد ہوتا ہے یا حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ ناظرین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری 3 طریقے سے ہے۔ پہلا یہ کہ شرح سود کو واپس کرنا، تعین کرنا پہلی ذمہ داری، اس میں خود مختار ہوگا۔ دوسری ذمہ داری یعنی کہ کتنے نوٹ چھاپے جائیں، کتنے نہیں، اس میں بھی اسٹیٹ بینک خود مختار ہوگا۔ تیسری ذمہ داری ایکسچینج ریٹ کا ہے، روپیز اور ڈالر کا آپس میں ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا۔ اس سے زیادہ کوئی خود مختاری نہ دنیا میں کسی اسٹیٹ بینک کی ہوتی ہے اور نہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہوگی۔ اب آپ سوچیں، اسٹیٹ بینک کے گورنر نے اور ڈائریکٹرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 7% شرح سود نہیں ہونی چاہیے، 8% ہونی چاہیے۔ اب نیب والے یا FIA والے اس میں کیا انکوائری کریں گے؟ یہ تو پروفیشنل نے مل کر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ منسپل کہ کتنے نوٹ چھپنے چاہیے یا کتنے نوٹ نہیں چھپنے چاہیے، اس کے اوپر نیب یا FIA کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی بہت بڑا کرمنل ایکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، جیسے غبن، قتل یا اور کوئی جرم۔ اس سے ان کو کوئی استثناء نہیں۔
یہ وہ باتیں ہیں جن میں دنیا بھر کے اسٹیٹ بینکس کو آزادی ملتی ہے اور وہ دنیا بھر میں اپنے ملکوں میں یہ مانیٹری پالیسی جاری کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری آزادی ختم ہو گئی، ہماری پاور ختم ہوگی۔ دنیا بھر میں خاص طور پہ برطانیہ اور امریکہ میں بڑے بڑے بینک جو اسٹیٹ بینک وہ اپنی پالیسی خود بناتے ہیں اور وہ خود مختار ہیں، اس لیے اس کے اوپر کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں کہ جو اسٹیٹ بینک جو خود مختار ہو کر جو پاور میں ہو جائے گا۔ ناظرین، نئے قانون سازی میں ایک ترمیم کی گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک ہر سال ایک دفعہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور پارلیمنٹ میں اپنی کارکردگی کی رپورٹ اور ہدف پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے، ہم IMF کے اداروں میں نہیں بلکہ پاکستان کے اداروں میں کام کرتے ہیں اور اس ملک میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس کی ترقی ہمارے لیے ایک مشن ہے۔ دنیا بھر میں اسٹیٹ بینک قوانین میں ترمیم ہوتی ہیں لیکن سب ادارے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں، ہم پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، معاشی استحکام پر ہمارا فوکس زیادہ رہے گا۔ ناظرین، مختلف ادوار میں بھی اس کی خود مختاری کو قائم رکھا گیا۔ قائد اعظم نے 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کا مرکزی بینک تصور کیا جاتا ہے۔ 1 جنوری 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اسے قومی ملکیت میں لینا چاہا، جس کی وجہ سے عالمی بینکار بھٹو کے دشمن بن گئے۔ فروری 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فائنینشیل سیکٹری فارم کے نام پر خود مختاری دے دی۔ 21 جنوری 1997 میں ملک مراج خالد کی نگران حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مزید آزادی دے کر مکمل خود مختار بنا دیا۔ اب یہ پاکستان کے حکومت کے ماتحت نہیں رہا۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد دسمبر 1988 میں پاکستان میں ایک امریکی ڈالر 18 روپے کا تھا۔ 30 سال بعد عمران خان کی حکومت میں ڈالر 140 روپے کا ہے۔ 4 دسمبر 2018 کو اخباری رپورٹ جنگ کراچی کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر روپے کی قدر کم کر دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی بنیاد سے ہی اعتماد بخش اور مشہور رہا۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے بھی اسٹیٹ بینک نے بہت سی پالیسیاں بنائیں۔ ناظرین، اشتہار تجزیے کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ دنیا بھر میں جو بینکس ہیں اسٹیٹ بینکس وہ تمام کے تمام آزاد اور خود مختار ہیں۔ پاکستان میں بھی ان 3 چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اس پہ ملک کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔